اللہ وبرکاتہ مغفرۃ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ ہمارا 13واں پارہ سورہ یوسف ہماری جاری ہے۔ 61 آیات ہو گئی ہیں، 62 یعنی 62 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال، اور کہا، لفتیانی اپنے غلاموں سے، اجعلوا رکھ دو، بضاعتہم ان کا سامان، فی رحالہم ان کے سامان میں، لعلہم شاید کہ وہ یعرفون اس کو پہچان لیں، یا تاکہ وہ پہچان لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، تاکہ وہ پہچان لیں اس کو، اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس آئیں، لما رجعوا پس جب وہ لوٹے، الی ابیہم اپنے باپ کی طرف، قال انہوں نے کہا، یا بانا ہمارے ابا جان، منیا منع کر دیا گیا، منا ہم کو، کیلو غلہ لینے سے، فارسل معنا پس بیج ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم غلہ بھی لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنے غلاموں سے اس لیے کہا کہ ان کی پونجی ان کے پاس آ جائے، چونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ قحط کا زمانہ ہے اور بھائیوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، نہ باپ کا کوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے لے آنا اپنے بھائی کو، اور سامان اس لیے رکھا کہ جب وہ واپس آئیں تو انہیں ذہن میں آ جائے کہ اتنا ہی وہ ہم پہ رحم دل ہے، اتنا ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو اس لیے وہ تاکہ وہ پھر واپس آنے کا ان کا گنجائش ہو، چونکہ پونجی ہوگی تو واپس آئیں گے، جب پونجی نہیں ہوگی پھر وہ آنے سے کترائیں گے۔ اب آ کے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہمیں غلہ لینے سے منع کر دیا گیا، ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں، ہم اس کو حفاظت بھی کریں گے، یعنی اس لیے ساتھ کہتے حفاظت کریں گے کہ حضرت یوسف کی تو نہیں، ہم مطلب پھینک آئے تھے خود ہی، تو اس لیے کہا کہ ہم اس کی اب حفاظت کریں گے۔ قال یعقوب نے کہا، حل آمنکم کیا میں تمہارا اعتبار کروں علیہ اس پر، کما امنتکم الا مگر کما امنتکم جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تمہارا، اللہ اخیہ اس کے بھائی پر قبل پہلے، فاللہ خیر الحافظہ پس اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے، وہ ارحم الراحمین اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ یعنی وہاں کہا تھا کہ صبر اچھا ہے، جب آپ نے اطلاع دی تھی تو اللہ مددگار اس پر جو تم کرتے ہو، یہاں جب بات ہوئی پھر انہیں وہ یاد آ گیا یوسف، لیکن ساتھ ہی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں صبر کرتا ہوں، کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، یعنی انہیں پتہ تھا ذہن طور پہ انہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذہن پہ آ جائے، ایک فوت ہو گیا اس کے لیے انسان صبر کر لیتا ہے، جب گم ہو جائے تو پھر نہیں صبر آتا کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا کیا ہوگا، لیکن یہاں یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والے، سب سے زیادہ اچھا رحم کرنے والے ہیں۔ لما فتحوا البتہ جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان، وجدوا بضاعتہم پائی انہوں نے اپنی پونجی، ردت لوٹا دی گئی علیہم ان کی طرف، قالوا انہوں نے کہا، یا بانا ہمارے بجام، ما نبغی ہمیں کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا یہ ہماری پونجی، ردت علینا لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف، فنمیر اہلنا اور ہم حاصل کریں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر ہم زیادہ دیے جائیں گے غلہ اونٹ برابر، ذالک کیل یسیر اور یہ غلہ آسان ہے، یعنی اتنا قحط کا زمانہ ہے، آسان نہیں ہے غلہ، تو ایسے یہی کہ اپنے بھائی کو لے آتے اس کا بھی حصہ ہم دیں گے، تو یہ غلہ بڑا آسان ہے۔ قال حضرت یعقوب نے کہا، لن ارسلہ معکم ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم مجھے دے دو پکا وعدہ اللہ تعالیٰ کا، لتا تننی البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس بھی اس کو، اللہ یحاطہ بکم مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ دیکھیں وہاں بھی کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، تو انہوں نے آ کے وہی بہانہ بنا دیا، اب یہاں تو ہے بہانہ نہیں تھا، یہاں تو واقعی گھیر لیے گئے تھے نا، تو یہاں بھی کہہ دیا کہ گھیر لیا جائے تم کو، سوائے اس کے گھیر لیا جائے۔ فلما تو موثقہم پس جب دے دیا اس کو ان کا اپنا پکا وعدہ، قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ اللہ اس پر ما تقولون جو ہم کہتے ہیں وکیل کارساز ہے، یعنی تم نے وعدہ دے دیا اب اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ قال کہا، یا بنیہ میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد نہ تم داخل ہونا دروازے سے ایک ہی، وادخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقہ دروازوں سے الگ الگ، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء نہیں میں کام آ سکتا تمہارے اللہ سے کچھ بھی، یہ بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ اور کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں نا کوئی بات ہم نکالتے ہیں ہو جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کی طرف سے نکل گئی تھی، تو وہ تو خیر نبی تھے پھر،
تو کہا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا اللہ سے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکومت مگر اللہ ہی کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، بس بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ لما دخلوا، اور البتہ جب داخل ہوئے، من حیث امرہم، جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ابوہم، ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ، نہ وہ کام آیا ان سے اللہ کے بارے میں، من شیء، کچھ بھی، یعنی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، الا حاجتاً، مگر ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوبہ، جی میں یعقوب علیہ السلام کے، قضاہا، جس کو انہوں نے پورا کیا، یعنی خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا، اور بچوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ ایک تو وجہ یہ بھی بتائیں مفسر کے ماشاءاللہ، ایک تو یوسف وہاں پہ تھے، تو باقی 11 ماشاءاللہ کریل جوان، تو نظر لگنے کے ڈر سے کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ لیکن اکثر وَإِنَّ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ علم والا تھا اس سے جو ہم نے اس کو سکھایا، لیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی انہیں یہ علم اس لیے تھا کہ ہم نے اسے یہ بتایا، اللہ نے یہاں واضح کر دیا نا کہ ہم نے سکھایا اس کو، اس میں سے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی نبیوں کی طرح رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تو بس آگے ہم وہ دیکھ لیں، اب 12واں پارہ اب نشانی ہٹا دی اس میں، کون سا اس میں ہے، نشانی ہٹا دیا نا، اس میں میں نے نشانی رکھی تھی، اس نے نشانی نکال دی ہے۔ کون سی ہے؟ اچھا یہ وحیہ تجری سے شاید پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، وحیہ تجری فی موجن، سنا لیا یہ کون سی آئے؟ 48، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ ہود ہے 12ویں پارے کی، اور 48 آیت آج ہم نے پڑھنی ہے، یعنی 48 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، کہا گیا اے نوح، اہبط، لکھا ہوا ہے، تو اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، برکات، اور برکتیں ہیں، علیک، تجھ پر، وعلی امم، اور جماعتوں پر۔ چوتھا رکوع ہے باجی، نصف ہونے والا، چوتھے رکوع سے ایک آیت پہلے ہے، ایک دو آیتیں، چل بس، اور جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، وہ عموماً ان جماعتوں، اور کئی جماعتیں، سنمتعہم، قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثم یمسہم، پھر چھوئے گا ان کا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دیتا ہے۔ 4 رکوع دیکھیں نا باجی، 4 رکوع سے پہلے والی آیت ہے، تلک من نباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحی ہے علیک، وہی کرتے ہیں اس کو، علیک، آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا، نہیں تو جانتا تھا ان کو، انت، تو، ولا قومک، نہ ہی تیری قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، پس تو صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی ظلموں کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بتایا ہے، تو آپ کو نہیں خبر تھی اس کی، ہم وہی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ہم نے آپ پہ یہ واضح کی ہے بات، یہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، جو اللہ نے بتا دیا، اللہ نے کہہ دیا یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ اللہ نے ساتھ کیا کہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی آپ کو نہیں بتا تھا، ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی ہودن، ہود کو، کالا، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، ہے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیر اس کے سوا، ان انتم، نہیں ہے تم، الا مفترون، مگر گرنے والے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی اجر، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا للذی، مگر اس ذات پر، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ہر نبی نے آ کے، وہ انہیں کہتے تھے تم جھوٹ باندھتے ہو، کہتے تھے ہم تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ہم تم سے اس پہ کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ بعض نے اگر کہا مانگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف یہ مانگتے ہیں کہ رشتہ داروں میں محبت، الا مودۃ فی القربہ، یعنی کہ اجرتیں ہم تم سے مانگتے، تو پھر تمہیں عقل کیوں نہیں ہے کہ ہم تو اجر میرا اللہ نے دینا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ہم جو تمہیں پیغام پہنچا رہے ہیں اس کو مان لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اے میری قوم بخشش مانگو ربکم، اپنے رب سے، یعنی اب تک غلطیاں کر رہے ہو، میرا انکار بھی کیا، پہلے نبیوں کا انکار کیا، اب تمہیں چاہیے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، یعنی بخشش مانگنے کے بعد توبہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ، بھیجے گا آسمان، علیکم، تم پر، مدرارا، تیز بارش کے ساتھ، قحط کا زمانہ تھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیز بارش سے بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کر دے گا تمہاری قوت کے ساتھ،
ولا تتولوا مجرمین، اور نہ تم پھرو مجرم ہو کر۔ سورۃ نوح میں یہ بھی آتا ہے نا کہ بارش برسا دے گا، مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میری کاروبار میں برکت ہو جائے، آپ نے کہا استغفار کیا کر۔ پھر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے کا استغفار کیا کر، اللہ تعالیٰ مال دولت میں برکت دے کا استغفار کیا کر۔ صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ، اس نے الگ الگ سوال کیا، آپ نے سب کا جواب ہی یہی دیا۔ پھر وہ سورۃ نوح کی آیت پڑھ کے کہا کہ تم نے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہاری قحط کا زمانہ بھی دور کر دوں گا، تمہارے مال اور بیٹے بھی عطا کروں گا، باغات بھی جاری کر دوں گا۔ تو یہ بخشش کا یہ فائدہ ہے، بخشش مانگنے کا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ہود، اچھا ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجرم ہو کے نہ پھرنا، یعنی میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، یہ بخشش مانگو گے تو انشاءاللہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر کے تم پر اپنی رحمت کر دے گا۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جیتنا، جو تو لے آئے گا ہمارے پاس، ببینۃ، واضح دلیل، وما نحن بتارک آلہتنا، نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عن قولک، تیرے کہنے سے۔ ان کے معبود کون کون سے؟ یعوق، یعوز، نصر، یہ ان کے بڑے بڑے تھے نا بزرگ، جن کے نام پہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ کہا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تیرے کہنے سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے ہیں۔ ان نقول، نہیں ہم دیکھتے اللہ تعالیٰ کا مگر یہ کہ جادو کر دیا تجھ پر یا اسیب کر دیا تجھ پر، بعض آلہتنا، ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء، بری نیت سے، یعنی استغفار، یہ تو تم میرے معبودوں کو برا بلا کہہ رہے ہو، ہمارے معبودوں کو، تو یہ کچھ تم پر اثرات ہیں برا بلا کہنے کے کہ ہمارے معبودوں نے تم پر یہ برا ایسا کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ تم ان کو برا بلا کہہ رہے ہو، بسوء، بری نیت سے۔ قالا، کہا، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، واشہد، اور گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، یہ کہ میں بیزار ہوں سے جو تم شرک کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا نا، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ سب سے پوچھا تھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کہا تھا ہاں پہنچا دیا، تو کہتا اللہ ماشاء اللہ تو گواہ ہے۔ یہاں بھی وہ کہہ رہے میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم یہ گواہ رہنے اس بات پہ کہ میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں، میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ من دونی، اس کے سوا، فقیدونی جمیعہ، پس تم تدبیر کرو میرے ساتھ سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھے ڈیل نہ دینا۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، ربی و ربکم، جو میرا تمہارا رب ہے، ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی جاندار، الا وآخذ بناصیتہا، مگر وہ پکڑے ہوئے اس کی پیشانی سے، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فقد ابلغتکم، پس میں نے پہنچا دیا تم کو، ما ارسلت، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، بہی، اس کے ساتھ، علیکم، تمہاری طرف، ویستخلف، اور جانشین کر دے گا ربی، میرا رب، قوماً، اور قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا، ولا تضرونہ شیئا، نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اس کے کچھ بھی، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ فلما جاء امرنا، البتہ جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا ہودا والذین آمنوا، ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم، اور ہم نے نجات دی ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے۔ رکوع پورا کر دوں؟ چلیں بس یاد اچھی طرح کریں، یاد کرنے سے مراد یا ٹیسٹ لینے سے مراد میں نے پہلے بتایا میرا یہ ہے کہ جب آپ بار بار سے دہرائیں گی تو چیزوں کے اثرات پھر پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ تھوڑی بہت آپ کو تشریح میں نے بتائی ہوتی ہے تو پھر اس لحاظ سے جب یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم نے ان قوموں کے واقعات سے سبق سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ للالباب، ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بعد ہم قصے کہانیاں پڑھتے ہیں یا بادشاہوں کی کہانیاں، وہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے پہلی قوموں کے حالات میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہر ان کی طرف بھی نبی آئے، رسول آئے، میرا پیغام لے کر آئے۔ یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، یہاں کے بادشاہوں کی اور طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک جیسی ہی کہانی ہے ساری نبیوں کی، کہ سب نے توحید کی طرف بلایا، گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی، جو نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہیں نکلا ناکام ہوا۔ تو یہی عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید جیسی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم،
واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمۃ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔